بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن رفیق، اور آج بات کرتے ہیں شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو معدوم ہونے سے بچانے کے لیے یورپی یونین کی کوششوں کے بارے میں۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ شہد کی مکھیاں، تتلیاں اور دیگر غیر معمولی چھوٹی مخلوق نہایت خاموشی سے مر رہی ہیں، اور اس عمل کے نتائج جلد ہی ہماری فصلوں اور دنیا بھر کے حیاتیاتی اور ماحولیاتی نظام کے لیے تباہی کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زرعی کیڑے مار ادویات بہت ہی بھیانک کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اب یورپی یونین 2030 تک کیڑے مار ادویات کے استعمال کو بتدریج کم کرنے کی ایک منظم مہم شروع کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے، جو کہ اگلے 15 سالوں میں پورے یورپ میں ان کے استعمال کے مکمل خاتمے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تجارتی سپر پاور کے طور پر یورپی یونین عالمی معیارات طے کرنے پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے، اور یہاں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے طاقتور کیمیائی لابی کو اس منصوبے کو تباہ کرنے سے روکنا ہوگا۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ماحولیاتی گروپ، کسان، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کے علوم کے ماہرین ایک ناقابل یقین اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ 10 لاکھ شہریوں کی آواز کو یکجا کر کے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یورپی یونین اور اس کے ادارے ان کے مطالبات کو پورا کریں۔ پچھلے 50 سالوں میں ان کیڑوں کی اصناف کی تعداد میں 50% یا شاید اس سے بھی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ ان میں تتلیوں، شہد کی مکھیوں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر وہ کیڑے شامل ہیں جو فصلوں اور پھلوں وغیرہ میں پولینیشن جیسے اہم کام میں مددگار بن کر ہماری خوراک کی فراہمی اور نازک ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جنگلی حیات کے لیے موافق ماحول کی حفاظت کا کام ان کیڑوں کی آبادیوں کے خاتمے کو روکنے کی لڑائی کا اہم حصہ ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہمارے کھیتوں، باغات اور پارکوں میں کیڑے مار ادویات کے سیلاب سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کے مصدقہ شواہد موجود ہیں کہ زرعی کیمیکل صرف پانی اور مٹی کی آلودگی کا باعث ہی نہیں بنتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ شہد کی مکھیوں اور دوسرے انسان دوست کیڑوں کے لیے بھی مہلک ہیں۔ لیکن اب ہمارے پاس یورپی یونین کی وساطت سے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ کیڑے مار ادویات سے پاک ایک نئے زرعی ماڈل کو آگے بڑھایا جائے، جو کہ فطرت اور کسانوں کی ہم آہنگی سے ترقی کے مواقع فراہم کرے۔ یورپی یونین کے اہم قانون ساز ہمارے کھانے اور کاشتکاری کے نظام کو بدلنے کے لیے اب تک کے انتہائی اہم معاہدے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ہمارے تعاون کی بہرحال ضرورت ہے۔ یہ تحریک نہ صرف یورپ میں زور پکڑ رہی ہے، بلکہ اقوام متحدہ نے سال کے آخر میں بین الاقوامی مذاکرات سے پہلے کیڑے مار ادویات کے استعمال کو بہت کم کرنے کا ایک منصوبہ شائع کیا ہے۔ اگر ہم لوگ یورپ میں یہ مطالبہ کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں تو مزید ممالک اس کی پیروی کریں گے، جو ہمیں اپنی شہد کی مکھیوں اور دیگر مفید کیڑوں کو معدوم ہونے سے بچانے کے لیے ایک قدم قریب لائیں گے، اور یوں چھوٹے اور محنتی کسانوں کو پنپنے میں مدد فراہم کریں گے۔ شکریہ۔